وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني عملا اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سورہ آل عمران الحمدللہ اس کا اختتام ہوا ہے آخری آیت کے اوپر کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا اور واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اختتامی آیات صبر اور ربط اور تقوی، تین چیزوں کے پر اختتام ہو رہا ہے کہ ایمان والوں کے اندر تین چیزیں ہونی لازم ہیں کامیابی کے لیے، لعلکم تفلحون۔ نمبر 1 صبر اور نمبر 2 رابطہ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے تعلقات ربط وہ مضبوط ہونی چاہیے اور تقوی ہونا چاہیے کامیابی کے لیے۔ بیسیکلی جو یہ صورت ہے یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ تین چیزیں کس طرح سے انسان کے اندر یا مومن کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، اس کے لیے کیا کیا ضروری ہیں، تقوی کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے صبر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی ہم جو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختتام کیا ہے تین باتوں پر، صبر، رابطہ اور تقوی، تو اسی چیز کو لے کر ہم پیچھے سے چلیں گے کہ شروع سے کریں گے، اس کو دوبارہ سے ایک مرتبہ دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے، صبر اپنے اندر لے کر آنے کے لیے اور اپنے رابطے کو، تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے یہ چیزیں کس طرح سے ہمارے سامنے، یعنی کس طرح سے ہمارے اندر آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے چیز جو ہے تقوی، یہی ہم نے پہلے سورۃ بقرہ کے شروعات میں پڑھا تھا کہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے متقین کے لیے۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، یہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے بہت لازم ہے۔ جب تک آپ کو اللہ کی پہچان نہیں ہوگی آپ کے اندر تقوی نہیں آ سکتا۔ تقوی نام ہے بچنے کا، گناہوں سے بچنے کا اور نیکیوں کی طرف جانے کا، اور تقوی دنیا میں بھی ہے، تقوی دنیا آخرت کے لیے بھی، اور تقوی دل میں بھی، تقوی باہر بھی۔ اور یہ جب تک نہیں آ سکتا، انسان اتنا زیادہ کانشیس نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اللہ کی پہچان نہ ہو، جب تک اس کی توحید پختہ نہ ہو۔ توحید کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے توحید کا مضبوط ہونا۔ تو سب سے پہلے اس سورت کے شروعات میں توحید کو مضبوط کیا گیا ہے، توحید کے بارے میں بات ہوئی ہے، الف لام میم، کیونکہ ہم نے اس کے شروع میں پڑھا تھا کہ یہ سورت جو ہے آل عمران بہت زیادہ مشابہت کرتی ہے سورۃ بقرہ سے، اور اسی طرح سے جس طرح سے اس کا اختتام ہوا تھا الف لام میم سے اور اللہ کی بڑائی سے، اس کا بھی اختتام ہو رہا ہے الف لام۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہہ کر اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان خود کروا رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو حی القیوم ہے، اللہ کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی اتاری ہے، کیا ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری ہے توراۃ اور اللہ نے اتاری ہے انجیل، اور یہ کتاب حق کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ذکر آئے گا کس کا؟ اہل کتاب کا، یہود اور نصارہ۔ کون ہے؟ اہل کتاب دونوں۔ تو ان کے جو مکالمات ہیں، جو ان کا کہنا تھا اور جو ان کی گفتگو تھی اپنی کتاب کے بارے میں، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ دونوں کتابیں بھی اللہ ہی کی اتاری ہوئی ہیں، اللہ کی معرفت، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آگے چل کر 2 گروہوں کا ذکر آئے گا اہل کتاب کہہ کر، اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہ دونوں کتابیں بھی اللہ ہی کی اتاری ہوئی ہیں۔ اور کیوں اتاری ہیں؟ قبل ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن بھی، توراۃ بھی اور انجیل اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ہدایت کے لیے اتاری گئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ باقی آیتیں جو ہیں 6 تک
یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی، توحید کو راسخ کرنے کے لیے، توحید کو پختہ کرنے کے لیے کہ ہمارے دلوں میں جب تک توحید پیدا نہیں ہوگی، یعنی توحید کو نہیں ہم سمجھیں گے کہ توحید کیا ہے، ایک اللہ کون ہے، تو جب تک ہمارے اندر تقویٰ نہیں آ سکتا، ہم بچ نہیں سکتے گناہوں سے اور نیکی کی طرف ہم جا نہیں سکتے جب تک تقویٰ نہیں آئے گا۔ اور تقویٰ آنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی پہچان۔ اور پھر اس کے بعد میں آیت نمبر 6 کو دیکھیے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی جو لوگ تفرقوں میں پڑ جاتے ہیں قرآن پڑھ کر، یا جو لوگ بہک جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب میں کچھ آیتیں ہیں محکمات، یعنی محکم، یعنی جو بالکل صحیح سمجھ آ جانے والی ہیں، ہن ام الکتاب و اخری متشابہات، کہ اس میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک تو ایسی ہے کہ جو آسانی سے سمجھ آ جانے والی باتیں ہیں اللہ کی، لیکن کچھ دوسری متشابہات ہیں، یعنی شک شبہ والی ہے۔ تو اپنے عقیدے کی پختگی کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو تو محکمات ہیں ان کو لے لو، جو سمجھ نہیں آ جانے والی یقین رکھو لیکن اس میں مت جاؤ، یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان محکمات متشابہات کے پیچھے مت جاؤ، کیونکہ متشابہات کے پیچھے چلنے سے کیا ہو جائے گا؟ تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ تو محکمات کے پیچھے مت جاؤ، جو آیتیں ایسی ہیں کہ جو جلدی صحیح طریقے سے جلدی سمجھ نہیں آتی ہیں، تو ان کے پیچھے مت جاؤ۔ تو اور اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ اس کے بعد آیت نمبر 8 کو دیکھیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اس کے بعد دعا سکھائی جا رہی ہے۔ اگر یعنی محکمات متشابہات 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک ہیں صاف سمجھ آ جانے والی، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں، پیچیدہ ہوتی ہیں، جن کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں مت جانا، ان میں زیادہ تحقیق نہ کرنا، اس میں زیادہ اپنے آپ کو کھپانا نہ، کیونکہ اس سے انسان کا جس کا ایمان ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے پھر یہاں پر دعائیں سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، پھر ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہدایت سے پھیرنا نہ، انک انت الوہاب، بے شک آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ یعنی جب کبھی اس طرح کی آیات آئیں، ایسی کوئی یعنی شک شبہ کوئی لوگ ڈال دیں، قرآن میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے، یعنی کوئی چیز نہ سمجھ آئے، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کہ اللہ اس کا معنی آپ ہی کو پتہ ہے، آپ نے مجھے ہدایت دی ہے، ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو پھیرنا نہ، اسلام سے، ہدایت سے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنی ہے؟ دعائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 کو دیکھیے، پھر اس کے بعد کچھ اور باتیں بھی ہیں جو الحمدللہ اس کے بعد آپ یعنی وہ چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، مین چیزوں کو لے رہے ہیں جو مین اہم ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 دیکھیے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو دین سے روکا ہوا ہے ان کے مالوں نے، ان کی اولادوں نے، مال اور اولاد کی وجہ سے جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کے احکاموں کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے پر نہیں چلتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان مال اور اولاد کے پیچھے لگ کے اللہ کے احکاموں کو پیچھے کرتے ہیں، یا دین پر کچھ چلنے میں ان کو رکاوٹیں آتی ہیں یا نہیں چلتے ہیں، تو وہ لوگ، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آگ ہوگی، وہاں ان کو نہ مال نکال سکے گا نہ اولاد۔ یعنی یہاں پر بھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی مال اور اولاد 2 ایسی چیزیں ہیں جن کے پیچھے لگ کے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، یا پھر عمل سے رک جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، تو ان کے پیچھے تم لگ کے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وقود النار، آگ ہے ٹھکانہ اس کا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر آگے چلیے، آیت نمبر 13 لیجیے۔ آیت نمبر 13، قد کان لکم آیات فی فئتین تقاتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 گروہوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ 2 گروہ کون سے ہیں؟ اس میں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے غزوہ بدر کا، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 گروہ، جس میں سے ایک بہت طاقتور تھا،
जंग बदर का जो हमने किस्सा पढ़ा है, अब यहाँ पर जंग बदर यानी जंग ओहद की बात शुरू हो रही है। लोगों की इस्लाह हो रही है, तक़वा के बारे में बताया जा रहा है, तौहीद के बारे में, किस तौहीद, फिर उसके बाद में इस्लाह, और फिर उसके बाद में अब वाक़यात की तरफ आ जाइए। किसके बारे में? जंग बदर के बारे में, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो जमातों को, जिसमें से एक कमज़ोर थी एक ताकतवर थी, 313 थे असहाबा इकराम जंग बदर में, और काफिर जो थे वो 3000 के करीब थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से मदद करी? वो मदद क्यों हुई है? साबित कदमी की वजह से, जो अल्लाह के ऊपर यानी अल्लाह के साथ, अल्लाह के दीन पर साबित कदम हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी की ताकत को नहीं देखते, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसानों की मदद करते हैं जो जितना ज़्यादा ईमान में पुख्ता होता है, जिसके साबित कदम होता है। कद कान लकुम आयातुन फी फियातैन तक़ाता फियातुन तुक़ातिल फी सबीलिल्लाह वउख़रा काफ़िरा यरौनहुम मिस्लहिम रायल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा। अल्लाह जिसकी चाहता है मदद करता है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रत, क्या इबरत है इसमें? लिउलिल अबसार, देखने वालों के लिए, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से, यानी कम तादाद भी है लेकिन वो अल्लाह की मदद उसके लिए आती है। किस तरह आई थी मदद? आसमानों से फरिश्ते आए थे, 5000 फरिश्ते आए थे, और 313 सहाबा ने 3000 पर गलबा पाया। यानी ईमान के लिए साबित कदमी ज़रूरी है। जो इंसान साबित कदम होता है उसकी फिर मदद अल्लाह की तरफ से की हो जाती है, फरिश्तों के ज़रिए से की जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला दीन में कामयाबी उन लोगों को नहीं देते जो इल्म में ज़्यादा हैं, जो माल में ज़्यादा हैं, जो औलाद में ज़्यादा हैं, बल्कि जिसके अंदर जितनी ज़्यादा इस्तकामत है, साबित कदम है दीन के ऊपर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको फिर मदद करते हैं। जी आगे आयत नंबर 14, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातीर मुक़न्तरा मिनज़्ज़हब वल फ़िद्दा। अब इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान के ईमान को कमज़ोर कर देती हैं, जिससे इंसान का ईमान कमज़ोर हो जाता है। वो है हुब्बुश शहवात मिनन निसा, यानी औरतों की मोहब्बत, वल बनीन, और बेटों की, और सोने की और चांदी की। तो ये जो ढेरों माल जमा की माल लो, यानी ढेरों ढेर माल जमा करने की मोहब्बत, और घोड़ों की मोहब्बत, और ये खेतियों की मोहब्बत, यानी बिजनेस, काम, कारोबार, गाड़ियाँ, ये जो मोहब्बत है ये इंसानों को अल्लाह ने दिलों में रखी हुई है। लेकिन ये एक आजमाइश है, ये इंसान की आजमाइश ये है कि कौन है कि इनके साथ रहकर अपने ईमान को बचाता है, कौन है कि इन चीज़ों में गुम होकर ईमान को ही भूल जाता है। उसके दिल से ईमान ही चला जाता है, गुनाह सवाब ही निकल जाते हैं, हराम हलाल उसको पता नहीं रहता। क्योंकि जब इंसान के पास मालो दौलत, खूबसूरत बीवी है, खूब मालदार शौहर है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, तो ये उसके लिए क्या है, उसका ईमान इससे कमज़ोर भी हो जाता है। लेकिन अगर इंसान इन चीज़ों को अच्छे रास्ते में इस्तेमाल करता है, माल है उसको अल्लाह के रास्ते में लगाता है, बीवी अच्छी है, उसको नेक साथी मिला हुआ है, दीनदार है, तो उसके ईमान में बढ़ोतरी होती है। इसी तरह से उसकी जो गाड़ियाँ हैं, जो बंगले हैं, वो इनको अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करता है, तो इसमें खैर भी है। लेकिन अगर इसको दीन के लिए नहीं इस्तेमाल करता, सिर्फ दुनिया के लिए, तो फिर वो उसके लिए ख़तरनाक क्या हो जाती है, ईमान को कमज़ोर करने का ज़रिया बन जाती है ये चीज़ों की मोहब्बत। इन सब आयतों को पॉइंट आउट करते जाएं कि ये चीज़ें क्या हैं, ईमान को कमज़ोर भी करती हैं और ईमान को मजबूत भी करती हैं। तो हमें इन चीज़ों में घिरना नहीं है, इनसे मोहब्बत नहीं करनी, बल्कि इन चीज़ों को अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करना है, जो भी ये चीज़ें हैं। क्योंकि अगर हम इनको मोहब्बत करने लग जाएंगे तो ये हमारे लिए आजमाइश बन जाएंगी, ये औलाद आजमाइश बन जाएगी। औलाद है, बच्चे हैं, फिर हम हराम हलाल देखना छोड़ देंगे, रिश्वत लेने लग जाएंगे, सूद खाने लग जाएंगे। तो ये चीज़ों से मोहब्बत नहीं करनी, बल्कि इन चीज़ों के ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, अल्लाह के करीब जाना है, अल्लाह के लिए दीन के रास्ते के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। जी इसको हाईलाइट कर लीजिए, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, ये चीज़ें इंसान के ईमान को कमज़ोर कर देती हैं। अगर इंसान इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं चीज़ों का होके रह जाता है, सही है, समझ आ रहा है ना, कि अगर इन्हीं का होके रह गया, अगर इन चीज़ों को ले लिया अल्लाह के लिए,
تو آپ بہترین تجارت کریں گے، آپ بہترین دین میں ترقی کریں گے، کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے، دین کے لیے اولاد ہے، آپ دین سکھا رہے ہیں، دین پر چلا رہے ہیں، اسلامک اسٹڈی دلا رہے ہیں، دنیا بھی سکھا رہے ہیں، اسلامک اسٹڈی بھی دلا رہے ہیں، آپ اپنے گاڑیوں کو، اپنے بائکس کو اللہ کے دین کے لیے بھی، یعنی اس پر چل چل کے آپ اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، تو بہترین ہے، اس مال سے آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ایسے انسٹیٹیوٹ دین کے راستے یعنی ایسے جگہوں پر لگا رہے ہیں جس سے دین کی فلاح ہو، کامیابی ہو، تو وہ بہترین ہے، وہ مال بھی اور وہ اولاد بھی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چند یعنی متاع الدنیا متاع ہے، دنیا کا فائدہ ہے، وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، خوبصورت لگتی ہے دنیا اس سے، جس کے پاس یہ نعمتیں ہوتی ہیں، گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، بینک بیلنس، لیکن اللہ کے پاس بہت بہترین ثواب ہے، اس سے زیادہ اللہ کے پاس ہے۔ جی اس کے بعد پھر آ جائیے آیت نمبر 16، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ پھر وہاں دیکھیے دعائیں، پھر دعا سکھائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اے اللہ ہم ایمان لے کر آ گئے، لہٰذا تو ہمیں بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، یعنی وہ بہترین لوگ ہیں جو ان نعمتوں میں رہتے ہیں لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ سے، آگ کے عذاب سے اللہ ہم کو بچا لے، تو ان کی دعائیں یعنی یہاں پر دعائیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اور پھر آگے پھر وہی صبر جو ہم نے بھی بتایا تھا کہ یہاں پر صبر کا ذکر زیادہ ملے گا، اور اس کے بعد پھر صبر کا ذکر ہو رہا ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ پھر نیک لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ کون ہوتے ہیں وہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اور قناعت یعنی فرما برداری اختیار کرنے والے، منفقین خرچ کرنے والے، اور راتوں کے وقت اٹھ کر دعائیں مانگنے والے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، یہ صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 18 کو دیکھیے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی پھر یہاں پر توحید کی درستگی کی جا رہی ہے، ایک اللہ کے بارے میں، وحدانیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ جتنی جتنی ہم اللہ کی پہچان ہمیں ہوگی اتنی ہی ہمارے اندر تقویٰ آئے گا، اور تقویٰ آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، اور معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان قرآن کو اپنی آنکھوں سے نہ پڑھے، ایک ایک لفظوں کو سمجھے نہ، اس کو یقینی علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کتنے بھی لیکچر سن لیں، آپ کتنے بھی آڈیو سن لیں، لیکن جب تک آپ قرآن کو اپنے سامنے نہیں رکھ کے بیٹھیں گے اور ایک ایک لفظ کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو عینی یقین نہیں آ سکتا، اللہ کی ذات کے بارے میں پہچان نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی ذات جب تک ہمارے اندر ہمیں اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہوگی، ہم عمل نہیں کر سکتے، یعنی پھر اللہ کی بڑائی، اللہ کی ذات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ گواہ ہے کہ اللہ کے بارے میں قائم بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے آیت نمبر 19 میں فرما رہے ہیں، ان الذین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین یا پسندیدہ طریقہ کیا ہے؟ الاسلام، یعنی وہی مشابہت کس کی؟ سورۃ بقرہ کی، اس میں بھی یہ الفاظ یا اسی طرح کے آیتیں آئی تھی کہ جس میں اسلام کے بارے میں یا مسلمان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ طریقہ کیا ہے؟ اسلام۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، لیکن جو لوگ اختیار کریں گے اختلافات کو، یعنی جو لوگ تفرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیں گے، گروہوں میں بانٹ لیں گے، بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، یعنی اس کتاب کے آنے کے بعد جو لوگ تفرقے کریں گے، یعنی فرقہ واریت کے بارے میں، کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ فرقوں کے بارے میں، کہ اتنا واضح دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر بات کو سمجھا دیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی تفرقے کرے گا، فرقوں میں بٹے گا، اماموں میں اپنے آپ کو بانٹے گا، تو پھر وہ کیا ہے؟
فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، وہ ضد کا شکار ہے، بغیم بینہم، وہ ضد کا شکار ہو گیا ہے، میں نہیں مانوں گا، میں نہیں ہو ہی نہیں سکتا، کوئی فرقہ نہ ہو، کوئی نام نہ ہو، خالی مسلمان نام کیسا ہو سکتا ہے جب تک فرقہ نہ ہو، کوئی امام کو فالو نہ کرے؟ تو یہ سب اماموں کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد میں فرقہ ہمارا نام کیا ہے؟ اللہ نے جو ٹائٹل ہمیں قرآن میں دیا ہے، مسلمان، مسلم، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں، یہ بہترین ہمارا ٹائٹل ہے۔ تو یہاں پر فرقہ واریت کو انالائز کیا گیا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، پھر اس کے بعد یعنی اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والے ہیں۔ جی، اس کے بعد آیت نمبر 22 پہ آ جائیے، پھر اس کے بعد میں کچھ ذکر ہے ایسے ہی اس کے بارے میں۔ تو آیت نمبر 22، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من الناصرین، یعنی پھر ان لوگوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جو حق آنے کے بعد بھی پھر اس کو مانتے نہیں، سمجھتے نہیں، یا سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتے، ضد کا شکار ہیں، نہیں یعنی تفرقے کرتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹتے ہیں، اماموں میں بانٹتے ہیں، جماعتوں میں بانٹ لیتے ہیں، جو پھر بھی اس کے بعد میں نہیں سمجھتے، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا، کہ ایسے لوگوں کے اعمال پھر ضائع ہو گئے دنیا میں، یعنی جو انہوں نے کیا تو وہ سارا کچھ دنیا میں ہی ضائع ہو گیا۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من الناصرین، کہ جس کے لیے وہ دنیا میں کرتے رہے، اماموں کے نام پر فاتحہ دیتے رہے، اماموں کے نام پر کھانے کھلاتے رہے، یا فرقوں کے نام پر، فرقوں کا نام لے کر جنہوں نے اپنے آپ کو پرموٹ کیا، تو ایسے تمام اعمال جس کی پیچھے یعنی اللہ کی ذات نہیں بلکہ اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے گروہ، اپنے اپنے امام، ان کی بڑائی ثابت ہے، تو ایسے تمام لوگوں کے اعمال دنیا میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ وما لهم من الناصرین، کوئی ان کی وہاں پر مدد نہیں کرے گا، نہ یہ فرقے نہ ہی امام، وہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ آیت اس کے بعد آ جائیے، آیت نمبر 26۔ اب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں پر تعریف اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، توحید کو راسخ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ثابت قدمی آ نہیں سکتی دین پر، اسلام پر، جب تک کہ انسان کے اندر توحید راسخ نہ ہو، ایک اللہ کی پہچان نہ ہو، ثابت قدمی نہیں آ سکتی۔ آپ کیسے عمل کر سکتے ہیں اتنے ڈٹائی کے ساتھ کہ نہیں یہ حق ہے، یہی اللہ نے کہا ہے، یہ حکم ہے، جب تک آپ کو اندر ثابت قدمی نہیں ہے، جب تک آپ کو اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کی پہچان نہیں کہ یہ جو بھی آرڈرز ہیں آپ کو کہاں سے دیے جا رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، جب یہ پتہ نہیں ہوتا انسان کیسا رہتا ہے، تھیلی کے پانی کے جیسا، کبھی ادھر لٹک گیا کبھی ادھر لٹک گیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر توحید کو راسخ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معرفت پہچان کروا رہے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہہ دیجئے کہ سب بادشاہ اللہ ہی تعالیٰ ہیں، اور اللہ ہی کی چاہتے ہیں جس کو بادشاہت دیتے ہیں، اور اللہ ہی جس کو چاہتے ہیں ملک عطا کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی گروہوں میں نہیں، کسی کے مالدار ہونے میں نہیں، کسی کے اولاد والے ہونے میں نہیں، کسی فرقے یا جماعت میں ہونے میں نہیں، بلکہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے وہ دے۔ وَيَدِكَ الْخَيْرُ، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے، ساری خیر اور بھلائیاں اللہ ہی کے لیے ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ تم کہاں پھر رہے ہو، کس سے عزتیں چاہ رہے ہو، تم انسانوں سے، لوگوں سے کیا کیا چاہ رہے ہو، بلکہ ساری کی ساری عزت کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہیں، تم اس کے سامنے جھکو، اس سے مانگو جو کچھ بھی مانگنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مزید پہچان، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہی ہے جو دن کو رات کو نکالتا ہے دن میں سے، اور وہی ہے جو دن میں سے نکالتا ہے رات کو، وتخرج الحی من المیت، اور وہی ہے جو نکالتا ہے میت کو یعنی مردے کو زندہ سے، وتخرج المیت، اور نکالتا ہے یعنی مردے کو من الحی زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، کس کے لیے انسان
مال حاصل کرنے کے لیے شرک کرتا ہے نا، قبروں پر جاتا ہے نا، یا پیروں کے پاس جاتا ہے عزت حاصل کرنے کے لیے، ہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سارے کے مالک ہیں۔ اللہ جس کو چاہیں عزت دے دیں، اللہ جس کو چاہیں رزق دے دیں۔ انک علی کل شیء قدیر ترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہیں بغیر حساب کتاب کے رزق عطا کر دیں۔ تو پھر اس کے بعد میں آیت نمبر 29 جی، اگر ہوا تو پھر تھوڑا سا وقت، کیونکہ ابھی 10 منٹ کی کلاس رہ گئی ہے، ہم دوسرا لنک لے کے اس کو ختم کر دیں گے، کیونکہ پھر انشاءاللہ ہمارا آگے سورہ نساء باقی ہے۔ جی آگے آیت نمبر 29، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ کی طاقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون ہے۔ تم جو بھی کچھ سینوں میں چھپاتے ہو یا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات، وہ یہی نہیں جانتا بلکہ یہ بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وفی ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت نے ہر چیز کو سمیٹا ہوا ہے، یعنی اس کی قدرت، اس کی جو قابض ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز پر ہے۔ تمہارے سینوں کے بھید یا جو تم اندر رکھتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، یہ تو بہت معمولی ہے اس کے لیے جاننا، ہاں یعنی اندر سے بھی ایمان مضبوط کیا جا رہا ہے اور باہر سے بھی، یعنی عمل سے بھی انسان مضبوط ہو جائے، ثابت قدمی آ جائے، اور اندر سے بھی ایمان مضبوط کیا جا رہا ہے کہ اندر دل میں بھی کسی طرح کا تمہارے کچ نہ رہے۔ اللہ وہ سب بھی جانتے ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ پھر آیت نمبر 31 پہ آ جائیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو، یعنی اللہ سے محبت کا تقاضا بتایا جا رہا ہے کہ زبان سے اللہ کی محبت کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان عمل نہ کرے، ہاں اللہ کے حکموں پر نہ چلے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو وہ بھی تم سے محبت کرے گا، یغفر لکم، اور اس کی محبت کا اندازہ کہاں سے، کیا ہے اس کی محبت، یغفر لکم من ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، یعنی اللہ کی فرما برداری کرنے سے، اللہ کے حکموں پر چلنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا انعام دیتے ہیں، انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اور پھر اس کے بعد اپنی محبت کے بعد، اپنی فرما برداری کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، دیکھو لے لو جو کچھ تمہیں رسول دے رہے، اطیعوا اللہ، جو اللہ دے وہ لو، والرسول، اور جو تمہیں رسول دیں، یعنی جو کچھ تمہیں رسول کہتے ہیں یا جو کر کے دکھاتے ہیں وہ بھی لے لو، ہاں اس کو بھی اپنا لو۔ تو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر کوئی منہ موڑتا ہے، یعنی رسول کی پیروی کا حکم، رسول کے طریقوں پر چلنا، وہ ان کی کہی گئی باتوں کو بھی اپنانا اور ان کے کہے گئے عمل کو بھی اپنانا، کیا ہے، ایسا ہے جیسے کہ انسان اللہ کے حکموں کو اپناتا ہے۔ تو یہ حکم کیوں، کون دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قُلْ اطیعوا اللہ، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی پیروی کرو جو تمہیں رسول دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی منہ موڑتا ہے، یعنی اگر کوئی سنت کو سمجھ سن کر نہیں عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو وہ انسان کو کہاں لے کے چلا جاتا ہے، کفر کی طرف۔ یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ کسی سنت کو معمولی سمجھنا، ہاں یا پھر اس کو سن کر اس پر عمل نہ کرنا، یہ کیا کہ اس لیے کہاں لے کے چلا جاتا ہے انسان کو، کفر کی طرف، انکار کرنے کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو سنتوں کا انکار کرتے ہیں یا کوئی سنت کو معمولی سمجھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی طریقے کو سن پر اس کو اگنور کرتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں ہمارے اندر، ہاں یعنی کتنی چیزیں ہم کو پتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پڑھتے تھے، ایسا ذکر کرتے تھے، ایسا دعائیں مانگتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قرآن کس طرح سے پڑھتے تھے،
لیکن ہم میں سے مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں اس کی پرواہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی اطاعت کرنا ہے، تو ان کا کوئی بھی عمل معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی بھی سنت معمولی نہیں ہے، وہ ہمیں اللہ کی محبت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جی اس کے بعد آیت نمبر 35، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اب یہاں پر ایک عورت کی قربانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کے سیکریفائس کے بارے میں کہ عورتوں نے بھی اسلام میں کتنا حصہ ڈالا ہے۔ ہاں اب اس عمران کی بیوی یعنی کون تھی؟ مریم علیہ السلام کی والدہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نے جو نظر مانی کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اس کو اللہ کے دین کے لیے خالص کرتی ہوں۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں اس کو آزاد کرتی ہوں یعنی اپنی غلامی سے، میں اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرتی ہوں۔ فتقبل منی، کہ اللہ آپ قبول کر دیں، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی ایک لوتی اولاد کو، ایک عورت کی دعا یعنی اپنی ایک اکلوتی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پھر ان کی اس دعا کو، اس نظر کو اپنے یعنی کس طرح سے قبول کیا، یعنی دین کے راستے میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کا بھی بہت بڑا مقام اور درجہ ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَذُرِّيَّتِهَا، اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں آپ کی اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے ہی اس کا نام سوچ لینا چاہیے، ہاں لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی۔ اور دوسرا اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اپنی اولاد پیدا ہونے سے پہلے کہ اللہ میری اولاد کو اور میری آنے والی نسلوں کو شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھ۔ ہاں ہم ساری تیاریاں کرتے ہیں، نہ تو ہم سوچتے ہیں اور نہ ہی اس کو شیطان مردود سے بچانے کے لیے اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، جبکہ شیطان تو تیار ہوتا ہے کہ کب یہ آئے اور میں اس کو دبوچ لوں، لیکن ہم اس سے بے فکر ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنًا فَأَنبَتَهَا حَسَنًا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اس دعا کو بہت اچھے طریقے سے قبول کیا۔ کیوں؟ اللہ کے دین کے لیے اگر کوئی انسان اچھے ارادے سے، مقصد سے کوئی کام کی نیت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کام کو بھی قبول کرتے ہیں اور اس کی اس نیت کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے یہ نیت کرے تو ہم سب کو بھی اپنی اولادوں میں سے کسی نہ کسی اولاد کے لیے ضرور یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ میں اس کو دین سکھاؤں، اللہ کے راستے پر چلاؤں، یہ آگے دین کی دعویٰ کا کام کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بھلے طریقے سے اسے قبول کیا۔ جی آیت نمبر 38، هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ اب یہاں پر زکریا علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے خالو تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے انہوں نے دعا کی، یعنی دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ نبی بھی کس طرح سے مانگتے تھے اللہ سے، ایک ایک قدم قدم پر اللہ سے مانگتے تھے، حالانکہ وہ کتنے بڑے درجے پر، کتنے بڑے مقام پر تھے۔ اور ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ حوصلہ ملتا ہے، ہمیں دین پر استقامت ملتی ہے، کیونکہ بعض وقت شیطان ہے نا ہمیں کمزور کر دیتا ہے، تمہاری تو کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں تم اللہ کی نیک بندی نہیں ہو۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں قبول کرتے ہیں۔ کب زکریا علیہ السلام 100 سال کے ہو چکے تھے، تو اللہ دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس سے بھی انسان کو دین پر استقامت حاصل ہوتی ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کس عمر میں دعا مانگی، کتنے بڑھاپے میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یعنی بیٹے کے لیے دعا مانگی۔ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، یعنی دعاؤں میں کیا ہے؟ طیبہ، یعنی اولاد دے پاکیزہ، نیک، وَإِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما۔ یعنی اس سے بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب کس کی دعا کو کب قبول کر لیں۔ جب زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں اس عمر میں، اور ان کی بیوی بھی یعنی بانجھ تھی، اس وقت ان کو بھی جب بچہ دے سکتے ہیں، وہ بھی کتنی عمر کی تھی،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے، امید کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور امید سے مانگی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک طرح سے ہمارے ایمان میں اضافہ پیدا کرتی ہے آیات۔ پھر آگے آیت نمبر 43، یا مریم اقنتی لربی کی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ جی میں نے بھی کہا تھا نا کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ جی تو یہاں پر آیت نمبر 43 کو دیکھیے کہ مریم علیہ السلام کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کیا، اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی نعمتیں ملیں، نعمت کے بدل میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یا مریم اقنتی لربی کی واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ جب بھی انسان کی کوئی دعائیں قبول ہو جائیں یا اس کو جب بھی کوئی نعمتیں ملیں تو اس کے بدلے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے۔ اور یعنی پھر ایمان میں اضافہ ہے، ایمان کو بڑھاتی ہے یہ آیت، اور ثابت قدمی عطا کرتی ہیں دین پر، دین میں استقامت ملتی ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 47، یعنی دین پر استقامت کس طرح سے حاصل ہو، وہ آیتیں آ رہی ہیں، اور تقوی کس طرح سے حاصل ہو اس کے بارے میں آیتیں آ رہی ہیں، مل رہی ہیں، اور اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کس طرح سے انسان کے اندر راسخ ہو، کس طرح سے توحید پیدا ہو کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے، یعنی کس طرح سے دیکھیے آیتیں ایک کے بعد ایک تربیت کر رہی ہیں ہماری، تقوی میں اضافہ، ثابت قدمی، اور کس طرح سے حاصل ہو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اپنی پھر تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کو راسخ کر رہے ہیں۔ قال اللہ یخلق من یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، یعنی ہمارے ایمان میں پختگی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کن، بس اللہ کن کے محتاج ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ یعنی پھر انسان کو کیا مل رہی ہے؟ اس سے انرجی مل رہی ہے، ثابت قدمی مل رہی ہے، اس کے تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے آیت نمبر 53۔ جی آیت نمبر 53، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر پھر دعائیں بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد دعا ہے کہ اللہ ہم ایمان لے کر آئے اور ہم نے اتباع کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہمیں شاہدین میں سے یعنی لکھ لیجئے گا، ہمیں گواہوں میں بنا لیجئے گا، یعنی دعا سکھائی جا رہی ہے یہاں پر۔ پھر آیت نمبر 59 پر آ جائیے۔ آیت نمبر 59، مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتا کر اللہ کی یعنی اللہ کی قدرت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان، آپ کی ذات، آپ کی یعنی کتنی بلند ہے، آپ کس طرح سے جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو لوگوں کو تعجب ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، یعنی اللہ کی قدرت کے بارے میں پھر وہی علم میں پختگی، توحید میں پختگی پیدا ہو رہی ہے کہ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کے جیسی ہے، خلقتہ من تراب، اس کو ہم نے مٹی سے بنا دیا، ثم قالوا له کن فیکون، اور مٹی سے بنا کر اس کو کیا کہہ دیا؟ کن، اور وہ انسان بن گیا۔ یعنی اللہ کی قدرت اور اس کی تعریف اور ہمارے ایمان کی مضبوطی اور ہمارے اندر تقوی، یہ ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ ڈوز، انجیکشن دے رہی ہیں کہ کس طرح سے ہمارا ایمان اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے، ثابت قدم ہو جائیں ہم اپنے دین کے اوپر۔ جی اس کے بعد آیت نمبر 62، وما من الہ الا اللہ، یہاں پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان، معرفت دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الہ وہ ہے، سوائے اللہ کے کوئی الہ نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اب آگے قُلْ يَا أَيُّهَا 63 64،
قل یا اہل الکتاب، اب یہاں پر اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یعنی اہل کتاب کو بلایا جا رہا ہے، توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا نعبد الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرنا سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا، تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یعنی کس طرح سے توحید کی دعوت اہل کتاب کو دینی ہے، اور ان کی اور ہماری کتاب ایک ہی ہے، اس میں ایک ہی میسج ہے کہ جو ان کی تورات میں بھی، کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرنا، کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اب یہاں پر اہل کتاب کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد میں ما کانا، آیت نمبر 67 ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ۔ اب یہ ریلیٹ ہو رہی ہے کس سے؟ سورۃ بقرہ سے۔ سورۃ بقرہ میں بھی تھا نا اسی کا ذکر، وہاں پر یہاں اہل کتاب کا ذکر ہے، وہاں بنی اسرائیل کا ذکر آیا تھا، اور ان کا بھی جھگڑا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے، یعنی جو ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اہل کتاب کی بات کرنے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودی، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، ولا نصرانی، اور نہ ہی نصرانی تھے، ولیکن کان حنیف مسلما، وہ تو یکسو اللہ کے فرما بردار بندے تھے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے۔ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہاں سمجھ آیا؟ یعنی کتنا ریلیٹ ہو رہا ہے سورۃ بقرہ کے ساتھ، کہ یہودی ان کو یہودی کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور عیسائی ان کو عیسائی کہتے تھے، اور جو اہل مکہ تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ان کے فالوورز ہیں، لیکن کرتے کیا تھے؟ شرک کرتے تھے، اس کے ساتھ دیوی دیوتے بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تینوں گروہوں کو فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ وہ شرک کرتے تھے، مشرک تھے، بلکہ وہ تو حنیفم مسلمہ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، یکسو ہو کر صرف ایک اللہ کو مان، یعنی کوئی فرقوں میں سے نہیں تھے۔ اب یہاں پر ایک طرح سے فرقے واریت کو پھر سے، یعنی فرقے واریت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تمام یہ جو فرقے ہیں، یہ نام ہیں، یہ کسی پیغمبر کے نہیں تھے۔ تو اس کی یہاں پر منفی کی جا رہی ہے کہ ایک نحن حنیفاً مسلمان، ایک اللہ کی فرما برداری کافی ہے۔ اور یہاں پر پھر ایک آیت نمبر 73، قل ان الہدی ھدی اللہ، یہ بیچ میں چھوٹا سا دیا ہے کہ کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یعنی کون؟ کتاب اللہ، قرآن، اصل ہدایت تو قرآن ہے، فرقوں میں نہیں، اماموں میں نہیں، کسی اس کے نام میں نہیں، بلکہ اصل ہدایت کا سورس کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو سب تھام لو۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 75، ومن اہل الکتاب، یہاں پر پھر اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ، یعنی یہاں پر اہل کتاب کی تعریف ہو رہی ہے آیت نمبر 75 میں، کہ کیونکہ دیکھیں کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف والے ہیں، عدل پر ہیں اللہ کی آیتیں، کہ جہاں ان کی اتنی بے شمار دوسری باتوں کا ذکر ہوا ہے، اب ان کی جو تھوڑی اچھائیاں ہیں ان کو بھی یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من ان تأمنوا بقنطار یؤدیہ، کہ تم اگر انہیں امانت دو 1 دینار بھی تو وہ تمہیں ادا کریں گے، الیک منہم، وہ تمہاری طرف لوٹا دیں گے اس کو، من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ، لیکن بعض اس میں سے ایسے ہیں کہ تم ان کو دو اور وہ تمہیں نہیں لوٹائیں گے، الیک، تمہاری طرف، اور وہ تمہاری طرف نہیں لوٹائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہاں پر آیت نمبر 76، واتقوا، اور ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، فإن اللہ یحب المتقین، یعنی تقوی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں متقین سے۔ فتقوا آیت نمبر 76، واتقوا، تقوی اختیار کرو، فإن اللہ یحب المتقین، یعنی تقوی والوں کی یہاں پر صفت بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین سے محبت رکھتے ہیں۔ جی آیت نمبر 81، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا
लमा अतैतुकुम मिन किताबी वल हिकमति सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदु बिअन्ना व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तमाम नबियों से जो वादा लिया, उसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि तुम्हारी किताबों में अल्लाह ने वादा लिया कि तुम्हारे बाद रसूल अल्लाह ताला भेजते जाएंगे, लेकिन तुमने क्या करना है, उनको मानना है और उनकी मदद करनी है। क्यों? अहले किताब क्या करते थे, अपने रसूल को तो मानते थे, और लेकिन जब उसके बाद रसूल आते थे उसको क्या करते थे, इनकार कर देते थे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहाँ पर उस वादे का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये नबियों से वादा लिया हुआ है कि जो भी तुम्हारे बाद रसूल आएंगे तुम उनकी तस्दीक करना और उनकी मदद भी करना, उन पर ईमान भी लेकर आना। लेकिन सब ने क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना, तो उन्होंने सब ने इकरार किया कि हाँ हम ऐसा ही करेंगे। क़ाल फ़अशहदु, तो कहा गया कि देखो गवाह रहना, व अना मअकुम, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ, मिनश शाहिदीन, गवाहों में से हूँ। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस गवाही का यहाँ जिक्र फरमा रहे हैं जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से ली। अब उसके बाद आयत नंबर 84, कुल कह दीजिए आमन्ना बिल्लाहि, के ईमान, वमा उनज़िला अलैना वमा उनज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बाती वमा उतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। यानी आयत नंबर 84 में फिर वही अल्फाज दोहराए जा रहे हैं जो आज सूरत बकरा में गुजरे थे कि सब ईमान लेकर आओ अल्लाह पर और तमाम नबियों पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब और ईसा और मूसा, तमाम तुम सब कहो कि हमारा तमाम नबियों पर ईमान है, हम किसी में तफर्रका नहीं करते। व नहनु लहु मुस्लिमून, लेकिन हम कौन हैं, मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं। इसलिए हम तमाम नबियों को भी मानते हैं क्योंकि वो हक हैं, अल्लाह ने उनको हक देकर भेजा है। यानी यहाँ पर तमाम गिरोहों का यहाँ पर फिर वो किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है कि अल्लाह के लिए अल्लाहनु एक मुसलमान होना काफ़ी है, अपने आप को मुसलमान कहना काफ़ी है। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम, और जो कोई इस्लाम के अलावा यानी कोई दूसरा दीन कबूल यानी कोई दूसरी चीज़ को पसंद करेगा, फ़लन युक़बल मिन, तो उससे कबूल नहीं किया जाएगा। वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन, यानी इस्लाम के अलावा या मुसलमान होने के अलावा अगर कोई दूसरे दीन को या दूसरे के तरीक़ों को पसंद करेगा, उनके तरीक़े के जैसा चलेगा, तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके दीन को, उसके तरीक़े को कबूल नहीं करेंगे और वो आखिरत में नुकसान उठाएगा जो इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन को पसंद करेगा या फिर दूसरे दीन के तरीक़ों को पसंद करेगा। यानी वही हमारी ये सारी मिसालें देकर या सारे वाक़यात को बयान करने का मकसद क्या है, हमारी इस्लाह, हमारे ईमान की मजबूती, हमारे तक़वे में पुख्तगी और इस्लाम पर और अपने अमल पर साबित कदमी। इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये तमाम वाक़यात और ये तमाम बातें बता रहे हैं। और उसके बाद आयत नंबर 91 पर आ जाइए, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार। अब वो लोगों का बताया जा रहा है कि जो काफिर थे और काफिर ही मर गए, जिन्होंने तौबा ना की हो अपने कुफ्र से। फ़लन युक़बल मिन अहदिन मिलउल अर्द ज़हबा, अब वो चाहे सोना भर के, एक ज़मीन भर के सोना अल्लाह को दे दें, लेकिन वो फ़िदिया कबूल नहीं किया जाएगा। वलिफ्तदा भी, यानी फ़िदिये में वो एक ज़मीन भर सोना भी दें, अल्लाह उसे कबूल नहीं करेंगे। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वमा लहुम मिनन नासिरीन, और नहीं है कोई उनका मददगार। इससे क्या हमको सबक मिलता है कि अपने गुनाहों से अपनी ज़िंदगी में तौबा करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब बाद वाले तुम्हारे नाम पर सदका दें, खैरात दें, कुछ भी दें, अल्लाह चाहे कबूल करे या ना करे, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में तौबा बहुत हद ज़रूरी है। इसलिए क्या करनी चाहिए, गुनाहों को याद कर कर भी और वैसे भी इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़नी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुबह शाम इस्तिग़फ़ार करते थे पाबंदी के साथ और फिर चलते फिरते भी।
تو ہمیں بھی استغفار یہاں پر سکھائی جا رہی ہے کہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں گناہ، فوری گناہ کرنے کے بعد جب ریلائز ہو جائے مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے تو فوری استغفار کر دینا چاہیے۔ بعد میں پتہ نہیں اللہ کس کا قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں آیت نمبر 96 پر آئیے۔ آیت نمبر 96، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ۔ اب یہاں پر وہی سملیرٹی بٹوین سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلا گھر بنایا عبادت کے لیے وہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے، ببکہ، وہ مکہ ہے، مبارکاً وہدی للعالمین، وہ بہت مبارک ہے، بابرکت ہے اور ہدایت ہے وہاں پر جانے میں تمام لوگوں کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اب اس کے نیچے کی آیت پہ آئیے، عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الیہ سبیلا، کہ جس کے اندر بھی استطاعت ہو وہ کیا کرے؟ اس کا حج کرے، وہ حج کے لیے ضرور جائے۔ استطاعت رکھنے کے باوجود انسان کو اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہ فرض ہے ہر مومن مسلمان پر۔ الہ سبیلا ومن کفر، اگر کوئی نہیں مانتا، فإن اللہ غنی، اللہ اس سے بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہان والوں پر۔ اگر کوئی اللہ کا حکم یہ نہیں مانتا یا اللہ کے راستے میں نہیں جاتا مال و دولت اسباب ہونے کے باوجود بھی، تو پھر اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ جو اللہ سے ملاقات نہیں رکھتا، جو اللہ سے شوق رکھتا ہے ملاقات تک کا، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جائیے آیت نمبر 99، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب پھر یہاں پر اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے کہ کیوں تم لوگوں کو روکتے ہو اللہ کے راستے میں، یعنی جو اہل کتاب کی چالیں تھیں، جو سازشیں تھیں، اس کے بارے میں، اس کے واقعات کے بارے میں ہمیں بتانا کیوں مقصود ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کے واقعات ہمیں بتا رہے ہیں یا ان لوگوں کے بارے میں ہم کو بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ جو انہوں نے عمل کیے ہیں وہ عمل ہم نہ کریں، کہ جو کچھ کرتے تھے وہ ہم اپنی کتاب کے ساتھ نہ کریں، اللہ کے حکموں کے ساتھ نہ کریں، نہیں تو پھر ہمارا انجام بھی وہی ہوگا۔ آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ۔ اور پھر یہاں پر تقوی کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور نہیں تم مرنا، الا وانتم مسلمون، یہاں تک کہ تم مسلمان ہی رہنا، یعنی مرتے دم تک اسلام پر، مسلمان ہونے پر ترجیح دی جا رہی ہے، اور اس چیز کو ہمیں بھی فخر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں دین اسلام دیا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس اسلام میں نہ ہوتے، ہم مسلمان نہ ہوتے، تو آج کیا کتاب یہ ہمارے ہاتھوں میں ہونی تھی؟ یہ تعلیمات ہم حاصل کر سکتے تھے؟ تو یہاں پر دیکھیں کہ کتنا زیادہ مسلمان ہونے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت کا یعنی ذریعہ بتایا ہے۔ کتنی بار سورۃ بقرہ میں بھی کتنی تکرار ہوئی ہے مسلمان کہہ کر، اور سورہ آل عمران میں بھی کتنی تکرار ہو رہی ہے مسلمان مسلمان، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان ہونا کافی نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ کر خوش ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کے ساتھ تبلیغی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، حنفی، شافعی، یعنی یہ ناموں کو اپنے ٹیگ دے کے اس سے خوش ہوتے ہیں، جبکہ یہ نام کیا اللہ نے قرآن میں اتارے ہیں؟ کسی نبی کے یا صحابہ اکرام کے یہ نام تھے، یہ ٹائٹل تھے ان کے ساتھ؟ اسلام اور مسلمان، یہ دو نام بار قرآن میں ملتے ہیں، تو ہم سب کو اس نام سے محبت کرنی ہے، اور ہمیں اپنے اس نام پر اللہ کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، اس کو نعمت سمجھنا ہے اور پھر اس کا بھی شکر بھی ادا کرنا ہے۔ آیت نمبر، اور پھر اس کے بعد میں آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی یہاں پر پھر فرقہ واریت سے منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ، اس کتاب کو پکڑ لو اگر تم تفرقوں سے بچنا چاہتے ہو۔ تفرقوں سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ، پوری کی پوری کتاب کو سمجھو، پڑھو، جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں تفرقوں سے ہم نکل نہیں سکیں گے۔ تفرقوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ،
مضبوطی سے اس کتاب کے ساتھ تعلق سمجھ کا اپنا لو. ہاں اگر سمجھیں گے نہیں تو پھر اسی طرح سے یعنی تفرقوں میں بٹے رہیں گے. جی آیت نمبر 104 وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم دے لوگوں کو نیکی کا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور وہ منع کرے برائیوں سے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں. یعنی کس کی کامیابی بتائی جا رہی ہے؟ جو لوگ یعنی دین اسلام کو پھیلائیں، ہاں اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو حکم دیں خیر کی باتوں کا اور ان کو برائیوں سے روکیں. ہاں ان کو برے کاموں سے منع کریں، خیر کی بھلائی کی باتیں بتائیں. تو ایسے لوگ کامیاب لوگ ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک ایسی جماعت یعنی ایسی جماعت تیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو مخصوص یعنی پورے اچھے طریقے سے دین کو سیکھیں. ہاں یعنی کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کچھ حصہ پڑھتے ہیں، کبھی لیکچر سن لیا کچھ، لیکن کچھ خاص لوگ ہونے چاہیے جو 24 آور یعنی اپنے آپ کو دین کے لیے مخصوص کریں اور پھر اس کے بعد سیکھیں، پھر آگے لوگوں تک اس بھلائی کو پھیلائیں تاکہ پھر وہ بھی کامیاب ہو سکے اور باقی لوگ بھی کامیاب ہو سکیں. کالذین تفرقوا، جی آیت نمبر 105 وہ لوگ جنہوں نے تفرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیا. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کہ جب کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلائل. یعنی روشن دلائل کیا ہے؟ کتاب اللہ کی. کتاب آنے کے بعد بھی لوگوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا، جماعتوں میں بانٹ لیا. کیوں بانٹ لیا؟ کیوں بانٹا ہے؟ کیا ان کے لیے ایمان مسلمان ہونا کافی نہیں ہے؟ تو ان کا یہاں پر ذکر ہے. الذین تفرقوا واختلفوا، تفرقوں میں بانٹا، اختلاف کیا، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تو وَلَهُمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ لوگ بھی سخت یا بڑے عذاب کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹا اور پھر فرقوں کی انہوں نے تبلیغ کی کہ یا تو یعنی اہل حدیث بن جاؤ، یا حنفی بن جاؤ، شافعی بن جاؤ، مالکی بن جاؤ، بریلوی بن جاؤ. یعنی جنہوں نے بھی یہ سارے تفرقے پیدا کیے، ہاں یہ سارے تفرقے کیا ہے؟ یہ لوگ بھی عذاب عظیم کے مستحق ہیں. اس کے بعد ہے یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے اس دن. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ چہروں کا ذکر فرما رہے ہیں. ہاں دنیا میں تو ہمیں بیوٹی کا بہت شوق رہتا ہے، کیا کیا کچھ کرتے ہیں اپنے خوبصورت کرنے کے لیے چہروں کو، جبکہ یہاں پر چہرے کبھی ہمیشہ خوبصورت نہیں رہ سکتے. ایک دن تو وقت آنا ہی ہے کہ سب خوبصورتی بھی چلے جاتی ہے، شائننگ بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو آخرت کی خوبصورتی یا وہاں کی جو شائننگ یا جو وہاں کی سفیدی ہوگی، ہاں تو وہ ہمیشہ کی ہوگی، تو اس کی فکر کرنی چاہیے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. فضو وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، اور ان کی وجہ کیا ہوگی کالے پن کی؟ اکفرتم، کیونکہ انہوں نے انکار کیا. بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، یعنی اللہ کو مان کر اللہ کے یعنی اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا، تفرقوں میں بانٹ دیا، اللہ کی نافرمانی کی. تو اس نافرمانی کی سزا کیا بتائی جا رہی ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. ہم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھو. کیوں؟ کیونکہ تم نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے حکموں کا. ہاں تو چہرے جو وائٹ ہوں گے، سفید ہوں گے، وہ کس بنا پر ہوں گے؟ اللہ کی فرما برداری کی بنا پر، اللہ کے حکموں پر چلنے کی بنا پر. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہاں سے زیادہ اللہ وہاں کی فکر دے. جی بس تھوڑا سا ہی ہے بیٹے، ہاں تھوڑا سا ہے، یہ کر کے بس ختم کر دیتے ہیں، پھر نماز پڑھ لیجئے گا. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ بیرید ظلما للعالمین. آیت نمبر 108. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہ آیات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ آیات حق ہیں. کیوں حق ہیں؟
اور یہ حق کے ساتھ اللہ نے اتاری ہیں، اور اللہ کسی ظلم نہیں کرتے تمام جہان والوں پر۔ یعنی اس کی حقیقت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں تمہیں، یہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس پر یقین کریں، یقین کے ساتھ اس پر عمل بھی کریں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان، اور اسی کی طرف تمام امور یا تمام احکام یا تمام چیزیں لوٹائی جائیں گی۔ یعنی اللہ ہی کی طرف سے سب کچھ آیا ہے، اللہ ہی کی طرف ایک دن سب واپس اللہ ہی اس کو سمیٹ لیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یعنی یہاں پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ریپیٹیشن ہو رہا ہے جو پیچھے سورۃ بقرہ میں گزرا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین ٹائٹل دیا ہے تمہیں کہ تم کون ہو؟ اخرجت، یعنی کنتم خیر امت، تم بہترین گروہ ہو، بہترین جماعت ہو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے للناس، لوگوں کے لیے۔ کس لیے؟ تعمرون بالمعروف، کہ تم حکم دو ان کو بھلائی کا، وتنہون عن المنکر، اور روکو ان کو برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر، ولو آمن اہل الکتاب، جس طرح سے اہل کتاب ایمان لے کر آئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بھی بہتر تھا کہ اگر یہ کام وہ بھی انجام دیتے، کیونکہ ہم سے پہلے جو کتابیں اتری وہ کس پر اتری؟ توراۃ والانجیل، اور اہل کتاب پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس کتابیں آئیں، ہاں، لیکن ان کو بھی حکم یہی تھا کہ وہ خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا، ہاں۔ تو لہٰذا اب ان سے امامت یا یہ رتبہ چھین لیا گیا ہے، اور یہ رتبہ کس کو ملا؟ امت محمدیہ کو، ہاں۔ تو اب تم وہ نہیں کرنا جو انہوں نے کیا، ہاں، ان کو جو کیا، جو انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا، اللہ کے حکموں کے ساتھ کیا، کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، انہوں نے نہیں کیا۔ تو لہٰذا تم بھی وہ نہیں کرنا جو انہوں نے کیا، کہ اگر وہ بھی ایمان لاتے تو بہتر تھا۔ منہم المؤمن، ان میں سے کچھ مومن ہے، واکثرہم فاسقون، اکثریت ان کی کیا ہے؟ فاسق، نافرمان۔ آیت نمبر 112، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، ہاں، اور لوگوں کے ساتھ، ہاں، یہ دو تعلق مضبوط ہونے چاہیے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، اسلام میں ترقی کرنے کے لیے، ہاں، دین کو آگے پھیلانے کے لیے، اور اپنے اندر تقوی کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اپنے ایمان پر اور اپنے عمل پر ثابت قدم رہنے کے لیے دو اہم چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ کیا؟ حبل من اللہ، اللہ کی مضبوطی سے تھام لو، ہاں، اس کتاب کو تھام لو، اس کو غیر معمولی مت سمجھو، یہ زندگی کا مشن بنا لو کہ میں اس کتاب کے ساتھ تعلق میرا موت تک کا ہے، ہاں۔ تو ہی ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق اور دوسرا لوگوں کے ساتھ، اگر تم نے اس کام کو کرنا ہے۔ کون سا کام؟ تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور اس کے بعد میں آیت نمبر 113، لیسوا سواء من اہل الکتاب، یہاں پر پھر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ برابر نہیں ہے اہل کتاب میں سے امت قائمۃ یتلون آیات اللہ، کہ وہ ایک جماعت ایسی ہے کہ جو اللہ کی آیات کو تلاوت کرتی ہے، وآناء اللیل وہم یسجدون، اور وہ رات کی گھڑیوں میں سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی پھر ان کی تعریف کی جا رہی ہے، ہاں، یعنی ان کے ساتھ ساتھ، یعنی اگر ان کے اندر کچھ خامیاں ہیں، پھر جو ان کے اندر خوبیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی ان کو بھی بتا رہے ہیں۔ جی، آیت نمبر 115، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ یہاں پر پھر تقوی کا ذکر آ رہا ہے، ہاں، یعنی تقوی والوں کی تقوی کا ذکر ہوا ہے۔ جی، آیت نمبر 116، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یعنی جو چیزیں انسان جس کے پیچھے لگ کے اپنے زندگی کے عمل کو پیچھے کر دیتا ہے، دین کو پیچھے کر دیتا ہے، وہ کہ ہے مال اور اولاد۔ پھر یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ یہ ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں، ہاں، یہ انسان کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ تو یہ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم و اولادہم، اولاد اور ان کے مال، من اللہ شیئا، اللہ کے پاس کچھ کام نہیں آ سکیں گے، واولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، وہ آگ کے ساتھی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اب یہاں پر آیت نمبر
121 में वइज़ गदौत मिन अहलिक, अब यहाँ पर यानी वहाँ पर ज़िक्र हो रहा है जंग ओहद के बारे में कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन को जंग के लिए यानी उनको मोर्चों पर बिठा रहे थे। यहाँ पर एक लीडरशिप के बारे में बताया जा रहा है कि जो लीडर होता है वो किस तरह से लीड करता है अपने दूसरे साथियों को। जी, आयत नंबर 123, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अब यहाँ पर बदर का जिक्र किया जा रहा है, जंगे बदर का, कि किस तरह अल्लाह ताला ने उस ग्रोह को जो 313 थे किस तरह अल्लाह ने उनकी मदद की। हाँ, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला तक़वे वालों की मदद करते हैं। तक़वा और शुक्र, ये दो चीज़ों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह का बचना, तक़वा इख्तियार करना और शुक्र अदा करना। आयत नंबर 125, भला इन तस्बिरु व तत्तकु व यातुकुम मिन फौरिहिम, अगर तुम सब्र करोगे, तक़वा इख्तियार करोगे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला तुम्हारी भी मदद कर सकते हैं। यानी यहाँ पर फिर सब्र और तक़वे के बारे में उसको इनकरेज किया जा रहा है कि जो भी इंसानों में से भी, यानी खाली सहाबाए किराम के लिए नहीं, आम लोगों में से भी जो भी सब्र के साथ और तक़वे के साथ ज़िंदगी गुजारेगा उसी तरह से उसकी भी मदद होगी। यानी वही साबित कदमी, यानी हमें साबित कदम रखने के लिए इस्लाम पर और अपने आमाल पर अल्लाह सुब्हाना ताला एक एनर्जिक ड्रिंक यानी एक एनर्जिक इंजेक्शन दे रहे हैं हमारे अंदर कि देखो इस तरह से अल्लाह ने उनकी मदद की तो अल्लाह सबकी मदद करते हैं। फिर आयत नंबर 129, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है ज़मीन और आसमान। यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। यानी फिर वहदानियत को, तौहीद को पुख्ता किया जा रहा है कि देखो अल्लाह की ज़ात कौन है। अल्लाह ज़मीन व आसमान को थामे हुए है। व यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु, जिसको चाहे अज़ाब दे दे, जिसको चाहे बख्श दे। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह की वहदानियत। फिर आगे या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलु रिबा, यहाँ पर रिबा से, सूद से रोका जा रहा है। अदआफ़न मुदआफ़न वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, के कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी है, रिबा को छोड़ दो। हाँ, तो लेना भी देना भी दोनों से मना किया जा रहा है। वही फिर सिमिलरिटी यानी सूरत बकरा और सूरत आले इमरान। आयत नंबर 132, अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, अताअत करो अल्लाह की, व रसूल और रसूल की, अगर तुम रहम यानी उसके बदले में क्या तुम्हें मिलेगा, अल्लाह की रहमत हासिल होगी। हाँ, अल्लाह का हुक्म मानते हो तो लाजिम है रसूल की फर्मा बरदारी करना, यानी कोई भी सुन्नत को इग्नोर नहीं करना, चाहे पानी बैठ कर पीना है, सोने के जो अज़कार हैं, जागने के, घर से बाहर निकलने के, वॉशरूम जाने के, जितने सुन्नत के तरीके हैं हमारी इबादत के, जितने सुन्नत के तरीके हैं हमारे ज़िंदगी गुजारने के, वो सारे क्या ज़रिया बनते हैं, अल्लाह की रहमत। और अल्लाह की रहमत क्या है, जन्नत, उसको हासिल करने का। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, और जल्दी करो यानी दौड़ करो, इला मग़फ़िरत की तरफ, अपने रब की तरफ से, व जन्नत, और जन्नत की तरफ, अर्दुहस समावाति वल अर्द, जिसका अर्ज़ आसमान और ज़मीन के बराबर है, उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, जो तैयार की गई है तक़वा वालों के लिए। यानी फिर वही तक़वा का जिक्र, हाँ, कि उसकी तरफ, नेकियों की तरफ, भलाई के कामों की तरफ दौड़ लगाओ, भागो नेकियों की तरफ, और उसका बदला क्या है, जन्नत है। और जन्नत क्या है, कितनी बड़ी है जन्नत, उसके बारे में, उसकी वुसअत कितनी है, ज़मीन और आसमान के बराबर। और किसके लिए तैयार की गई है, अल्लाह से डरने वालों के लिए, मुत्तक़ीन के लिए, बचने वालों के लिए। और किसके लिए, वल काज़िमीन अल गैज़, इसके नीचे ही है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी जाते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों के साथ माफ़ कर देते हैं, आफ़ियत करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह मोहब्बत करते हैं मुहसिनीन के साथ। हाँ, अफ़ू दरगुजरी करने को यहाँ तरजीह दी गई है। हाँ, मग़फ़िरत को यानी नेकियों की तरफ दौड़ लगाओ, और उसके साथ साथ गुस्से को पीना, और लोगों के साथ गुस्से के बावजूद अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए उनके साथ अच्छा सलूक इख्तियार करना। हाँ, तो इसको कहा गया है कि अल्लाह मोहब्बत करते हैं मुहसिनीन के साथ। एहसान करो लोगों के साथ, अच्छा रवैया इख्तियार करो, और ख़ास तौर पे गुस्से के वक्त जब किसी के ऊपर आ जाए। आयत 138,
فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، بس چلو پھرو زمین پر اور دیکھو کیسا کیا اللہ تعالیٰ نے عاقبۃ المکذبین، کیا ہوا انجام ان کا جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جن پر اللہ کے عذاب آئے، ایسی قوم، ایسی بستیاں کہ اگر سیر کرو ان کی تو ان کو دیکھو کہ ان کا حال کیا ہوا، ان بستیوں کا، ان لوگوں کا، کیوں؟ انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا، اللہ کی باتوں کو نہ مانا۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظہ اور وعظ ہے، نصیحت ہے، للمتقین، کون اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں؟ ایسی بستیوں سے یا ایسے لوگوں سے جن پر اللہ کے عذاب آئے، جو تقوی والے ہیں۔ عام لوگ نہیں حاصل کر سکتے، سب نہیں حاصل کر سکتے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ تو چل پھر کے دیکھو کیا انجام ہوا جن لوگوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی فرما برداری نہ کی۔ ہاں، یعنی پھر وہی تقوی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ جی، آیت نمبر 142، حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم سمجھتے ہو تم جنت میں چلے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ جان نہ لے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، جاہدوا، کہ کون ہے مجاہد، یعنی جہد، کوشش، محنت کرنے والے، منکم، تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور جب تک کہ اللہ جان نہ لے کہ صبر کرنے والے کون لوگ ہیں۔ یعنی جنت اتنی آسان نہیں۔ یہاں پر پھر صبر کی بات ہو رہی ہے، اور مجاہد یعنی جو محنت اور کوشش کرتے ہیں دین کے راستے میں۔ وما محمد الا رسول، آیت نمبر 144، محمد رسول اللہ، یعنی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر خطاب ہوا ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسول، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے بھی رسول۔ یعنی یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کسی انسانوں کے لیے نہ کرے، کوئی بھی نیکی کا کام کسی انسانوں کے لیے نہ کرے، یا گروہوں کے لیے نہ کرے، یا ناموں کے لیے نہ کرے، بلکہ کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ جب تک انسان رہتے ہیں انسان کام کرتے رہتا ہے، جب انسان چلے جاتے ہیں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی توحید کو راسخ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 145 146، لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین، یہاں پر پھر صبر کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں مصیبتیں اٹھائی لیکن وہ کمزور نہیں ہوئے، نہ انہوں نے استقامت یعنی نہ انہوں نے ثابت قدمی کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی دین کا راستہ نہیں چھوڑا، نہ کمزور ہوئے، ثابت قدمی سے دین پر جمے رہے۔ ربنا اغفر لنا، اب یہاں پر پھر دعائیں سکھائی جا رہی ہے۔ قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدمی کے ساتھ دین پر، اسلام پر جما دے، اور ہماری مدد فرما دشمنوں کے مقابلے میں، وانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی یہاں پر پھر دعائیں، یعنی ثابت قدمی کے لیے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے، دین پر استقامت کے ساتھ جمنے کے لیے انسان کو دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں محسنین سے، یعنی لوگوں کے ساتھ احسان، اچھا سلوک کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 150، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ تمہارا مولا ہے یعنی مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے، بما اشرکوا باللہ، اور ساتھ اس کے جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، یعنی اللہ نے جس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی مدد نہیں اتاری اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ شرک کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ومأواہم جہنم نار، ان کا جو ٹھکانہ ہے آگ، وبئس مثوی للظالمین، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے آگ ظالمین کا۔